ملک صاحب، ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے اور اس کے زراعت پہ اثرات کیا ہیں؟ اس پہ ہم چاہیں گے کہ آپ تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ مالیات کے ماہرین وہ تو بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن موسمی تغیرات، جی آبی مسائل، جی آب و ہوا کا ترتیب بدل جانا، جی اس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ جو بظاہر جی ابھی انسانی بس میں نہیں لگتا کہ اس کو قابو کیا جا سکے۔ جی ملک صاحب۔ پہلے تو ایک گلوبل وارمنگ کا بڑے سالوں سے چل رہا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر پگھلتے ہیں جی اور اس طرح کر کے سیلاب آنے کا سبب بنتے ہیں۔ جی لیکن یہ جو کچھ عرصے سے ہو رہا ہے پاکستان میں، اگرچہ 2010 میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا جنوبی پنجاب کے اور بہت سارے علاقے متاثر ہوئے تھے، جی ملک صاحب۔ لیکن اس کی نوعیت اور تھی۔ 3 سال پہلے سندھ میں بہت جی بڑا علاقہ جی زیر آب آ گیا، وہ تھا جو واضح طور پر موسمی تغیرات کا جو انسانی بس میں نہیں تھے، ان جی کے اثرات تھے، جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا، زرعی بھی، جانی بھی، مالی بھی۔ جی اب تازہ ترین صورتحال جو اس وقت ہے، جی اس لمحہ موجود میں جو پنجاب میں اب فیس جی کر رہے ہیں، جی وہ یہ ہے کہ ایک شاید 40-45 سال کے بعد اتنی بڑی مقدار میں ایک دم پانی آ رہا ہے۔ جی یہ پانی پنجاب کے دریاؤں کا، سندھ میں، دریائے سندھ میں مسئلہ نہیں ہے اس وقت۔ جی پنجاب کے جو دریا ہے، چناب، جہلم، ستلج، راوی، بیاس بھی، اب اس وقت یہ ہے کہ قادر آباد کے مقام پر اس وقت کوئی تقریباً 10 لاکھ کی اس کے قریب پانی گزر رہا ہے، جی پیچز، جو کہ بہت ہیوج فلڈ ہے۔ جو جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کب تک پہنچے گا؟ وہ ہو سکتا ہے 2 دن لگ جائیں۔ جی دوسرا پھر راوی میں آ رہا ہے، زیادہ پانی آیا، ستلج میں بہت زیادہ پانی آیا، ایک جی دم آ گیا پانی۔ جی اب یہاں پر اس کے اثرات جو زراعت پر ہونے ہیں، وہ تو ایک تو یہ ہے کہ کھڑی فصلیں، جی پانی زیادہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہو جاتی ہیں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جی یہ پاکستان کی حد تک جی ہمارے اس میں اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ کچھ کر سکیں، جی کیونکہ ان کے دریاؤں کا منبع جی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی ہندوستان نے پانی چھوڑا ہے، بتا کے چھوڑا ہے، جی اچانک نہیں چھوڑا، انہوں نے بتایا کہ پانی آ سکتا ہے، کہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے باوجود، جی اتنا ہونے کے باوجود کہ بہت زیادہ انتظامات کرنا ممکن نہیں تھا یا کیے نہیں جا سکے۔ جی اب یہاں پر نقصانات تو اللہ رحم کرے، اللہ کرے یہ دریائی چینل میں سے گزرتے ہوئے جی اپنے نیچرل راستے پہ چلا جائے اور زیادہ تباہی نہ ہو۔ جی تاہم جو کرنے کی بات ہے وہ صرف کہ اس کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ جی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس کا کر سکے کہ کوئی ڈیم بن سکے، کوئی بن جی سکے، کچھ نہیں۔ تو وہ مینجمنٹ کا طریقہ ماہرین زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ بتائیں گے۔ لیکن ایک پھر یہ ہے کہ جو پانی اکٹھا جب ہو کے یہاں سے ہوتا ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ سندھ کا بھی اس سے اکٹھا ہو جائے تو پھر سندھ میں بہت بڑی تباہی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی تو چاہیے یہ کہ میدانی علاقوں میں اس کو پھیلایا جائے، جی پانی کو پھیلایا جائے۔ جی اب وہ ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی پھیلا دیں، ہوں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے 2 دن 4 دن میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس میں ہوں زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ کچھ یہ ہے کہ اس قسم کے چینل ہوں جن میں ڈائیورٹ کیا جائے پانی، ہوں جیسے ایک تجویز 2-3 آئی تھی پیچھے اور جس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ بس ہمارے پاس چولستان کوئی 67 لاکھ ایکڑ ایریا ہے بیرن۔ ہوں ایک پرپوزل تھی نہر لے جانے کی محفوظ شہید۔ اب ایک بہت دریائے ستلج کا بہت بڑا ہے، اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے جی اگر تو وہ بوجھ ادھر مین چینل پہ کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے بے آباد علاقے ہیں جس طرف ان کو ڈائیورٹ کر کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ اس کے نہیں، علاوہ کس علاقے میں اس کا کون سے ایسے سورس ہیں کہ یہ پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے کہاں پانی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں؟ جی کس نہر میں یا کس دریا میں اس کا پانی ڈال کے ہم اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں؟ میں نے دریا کہا تھا ستلج جیسے وہ اگر نہر بن جائے جی تو چولستان میں جاتا ہے، تھل میں ہے، جی تھل میں بہت بڑے اس میں ہے۔ کچھ ایریا وہ یہ ہے کہ کوئی
ایک تو یہ ہے کہ پورا پانی جا رہا ہے، ایک تھوڑا تھوڑا نکل کے اگر ویسے پھیل جائے پانی تو وہ 2-4 دن کا ہوتا ہے، اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس دریائے میں بیاس کی جو پرانی گزرگاہ ہے جو خشک ہو چکی وہ ہے، تو پھر آخر آ کے پھر مل جاتا ہے نا، اچھا اچھا، اس پہ ستلج میں پھر مل جاتا ہے نا جی، ٹھیک ہے، اس لیے وہ تو وہ تو پانی رہے جی گا اسی دن، تو اس لیے اس کو وہ جس حد تک مینیج ہو سکتا ہے پھیلاؤ اس کا پھیلا کے، تاکہ آگے شدت کم ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ پھیل جائے تو پھر پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، جس کو کٹاؤ اور زمینوں کی خرابی نہیں ہوتی. ایک درختوں کی بات ہوئی، درخت ایک آکسیجن اور وہ چیز تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو میخیں لگی ہوئی ہیں نا زمین میں، جی یہ زمین کے کٹاؤ کو بھی روکتے ہیں جی، اور پانی کے بہاؤ کو بھی آہستہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں آہستہ آہستہ چلتا جائے گا تو نقصان نہیں ہوگا، صحیح ہے، تیزی سے جائے گا تو نقصان کرے گا. صحیح ہے، پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں جیسے اب ہوا ہے کہ 4 دریاؤں میں اکٹھا پانی آ گیا. اب وہ تو توقع تھی کہ انڈیا کے ساتھ اگر کوئی مینجمنٹ ہو جی کہ وہ ایک ایک کر کے چھوڑے پانی کے، ایک ایک دن کے وقفے سے چھوڑیں جی، تو پانی پہلے نکل جائے پھر اور آ جائے پھر اور آ جائے ایسے. لیکن یہ ان کی کوآپریشن پہ ہے، ان کی طرف سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 100% سیچوریشن پہ جانے سے پہلے 80% پہ تو تھوڑا تھوڑا چھوڑنا شروع کر دیں تاکہ گزرتا جائے. لیکن یہ تو اس سائڈ کی کوآپریشن پہ ہے. ہم اپنے طور پر مطلب درخت ہمارے یہاں پہلے جب کھیتوں کے اندر بھی درخت ہوتے تھے، جب سے میکانائزیشن ہوئی ہے، مشینیں آئی ہیں، سپرے اور دیگر، تو کھیتوں کے اندر سے درخت ختم ہو گیا. دوسری وجہ یہ بنی کہ ان کا ماہرین کا خیال ہے کہ فصلوں کو جو بیماری لگتی ہے وہ درختوں کی وجہ سے لگتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیماریاں کچھ عرصے سے نمودار ہوئیں، پہلے تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی وہ جو امپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ، اس لیے کھیتوں کے اندر جب وہ درخت کاٹ دیے گئے، وہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہائی ویز پہ، نہروں کے کنارے اور جہاں جہاں بھی درخت تھے، بلڈنگ تھیں، ان میں درختوں کی تعداد کم ہوگی. اب یہ جو دریائی گزرگاہیں ہیں، ان کے چینل ہوتے ہیں، باندھ باندھے جاتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ پانی اس میں لے کے شہروں کو نقصان نہ پہنچا سکے. ان میں تو کاشتکاری ہوتی ہے لیکن درخت نہیں ہے. اس میں وہ کٹاؤ کو روک کے پانی کے بہاؤ کو آہستہ کر کے اگر جائے تو پھر نقصانات کم ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے یہاں پنجاب میں جو صورت ہے، چونکہ سارے میدانی علاقے بند تو باندھے نہیں جا سکتے، سندھ یا اوپر کے علاقوں میں جہاں پر ابھی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو کہیں کہ بلتستان یا کشمیر میں اس سے پہلے آیا جی جی کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے، اور اس سے وہ پانی یا تو ڈیم میں آیا یا گزر گیا. جی، ورنہ اگر وہ اور یہ لیکن وہ تو سارا پانی دریائے سندھ میں جاتا ہے. دریائے سندھ میں اگر یہ جائے تو پھر نیچے سندھ میں تو اکٹھے ہو جانا تھا نا. جی یہ بھی آیا تو نیچے پھر سندھ میں تباہی ہوتی ہے. جی اس لیے وہ اس کو رکا. ایک اور اہم بات جو قابل غور ہے جو ماہرین کے جی کہ کافی سالوں سے یہ اسموک، جی یہ کلائمیٹ کا ایک چینج ہے اور بہت بڑے وسیع ایریا میں، ہندوستان میں، چین میں، ہمارے اسموک کا، جس کو فاگ ہوتی ہے، جس کو ہم نے اسموک کا نام دیا ہے. ایک طرف وہ اسموک پیدا ہو رہی ہے اور اس طرف وہ کلاؤڈ برسٹنگ ہو رہی ہے. یہ بھی غور کرنے کہ ایک چیز کے عمل رد عمل تو نہیں ہو رہا، کسی چیز کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے جی کہ ایک وقت ہوتا ہے جب یہ وسیع ایریا پہ جی وہ سموک کا موسم بھی آنے کو ہے، وہ اکتوبر میں شروع ہو جاتی ہے. وہ پچھلے سال بھی سکول بند رہے، ہاں جی بلکہ تقریبات منسوخ ہو گئیں. جی بالکل. یہ تقریباً ہمارا یہ مسئلہ ہے.